سورہ ابراہیم کی اگر آیتوں پہ غور کریں آپ، یہ دراصل شکر سکھانے والی صورت ہے اور ناشکری سے بچانے والی صورت ہے۔ ہر 3-4 آیت کے بعد اللہ تعالی شکر کی یاد دہانی کرا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج جو آیتیں ہم پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ سیکھنے والے ہیں، آیت نمبر 32، 33، 34، ان آیتوں پہ اگر غور کریں گے، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمتوں کو دیا ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ چلیے آیتیں پڑھتے ہیں، پھر اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ججمنٹ دیا، حکم بتایا کہ انسان کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور نکالا اسی پانی سے بہت سارے پھل بطور رزق تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ رمضان کا موسم ہے، آپ سوچ کے دیکھیے، آپ سمجھے غیر رمضان کے مقابلے میں رمضان میں اللہ تعالیٰ کتنی ساری پھل اللہ تعالیٰ ہم کو کھلا رہا ہے۔ سوچ کے دیکھیں آپ، پوری دنیا کے لوگوں کو کھلا رہا ہے، ایک دو نہیں، اتنے ہزار لاکھوں کروڑوں اربوں مسلمان ہیں پوری دنیا کے اندر جو سب الحمدللہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ سوچ کے دیکھیے اتنے لوگوں کو کھلا رہا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ اسی پانی سے نکالا۔ ایک ہی پانی ہے جو ناریل کے درخت کو بھی دیا جاتا ہے، وہی پانی ہے جو ایپل سیب کے درخت بھی دیا جاتا ہے، انگور کو بھی دیا جاتا ہے، تربوز کو بھی دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں پانی تو ایک ہی رنگ کا سفید کا ہے، ایپل کا کلر دیکھیں، تربوز کا رنگ دیکھیں، سمجھے موز کا رنگ دیکھیں، ناریل کا رنگ، سبحان اللہ۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ پھر یہی نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں میں ایک عظیم نعمت کیا ہے؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اللہ تعالیٰ نے نظام شمسی اور کائنات کو اللہ تعالیٰ مسخر کر دیا۔ آج جی پی ایس سسٹم ہے، سولار سسٹم ہے، جتنے سارے نظام آپ دیکھیں آپ، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں۔ لِتَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کشتیوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ یہ بڑے بڑے کشتیاں جو آج بھی کارگو کا سب سے بہترین نظام کیا ہے؟ یہی جو کشتیاں ہیں۔ پرانے زمانے میں جب تک ہمارے یہاں ہوائی جہاز کا ایجاد نہیں تھا، انہی کشتیوں سے لوگ حج کو جاتے تھے، آتے تھے۔ سبحان اللہ، قرآن کہہ رہا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اتنی بڑی کشتی اللہ نے مسخر کر دیا۔ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، جو کشتیاں چلتی ہیں اللہ کے حکم سے سمندر میں، اللہ کے حکم سے چلتی، کوئی بھی ایک لہر اگر اللہ کا حکم آ جائے ساری جو کشتی ڈوب جائے گی، یہ اللہ کے حکم سے چلتی۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے نہروں کو مسخر کر دیا۔ کتنی سارے نہریں، سبحان اللہ، تالاب الحمدللہ ہمارے پاس سے گزرتی ہیں، ہمارے آس پاس ہیں، یہ اللہ کی عظیم نعمتیں۔ یہی نہیں ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کو تمہارے لیے مسخر کر دیا جو لگاتار چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کبھی آپ نے سنا کہ چاند رک گیا، ٹھہر گیا، خراب ہو گیا، اس کا میکانزم فیل ہو گیا، آدھا گھنٹہ لیٹ، 2 گھنٹہ لیٹ؟ کچھ نہیں، ہزاروں سال سے اس پر یہ کائنات چل رہی ہے، چاند سورج چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کو مسخر کر دیا، اور جو لگاتار چل رہے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ تعالیٰ نے رات کو مسخر کر دیا، دن کو مسخر کر دیا، رات میں تم آرام کر سکو۔ لِتَسْكُنُوا، قرآن میں آیا دوسری جگہ پر کہ تم رات میں سو سکو، اور دن میں اللہ تعالیٰ جو ہے کما سکو، اللہ کا فضل تلاش کر سکو۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اتنی ساری عظیم نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ سوچ کے دیکھیے آپ، رات، دن، چاند، سورج، اس کے بعد جو ہے کشتیاں، نہریں، اور جو ہے پھل، پانی، آسمان اور زمین،
اللہ تعالیٰ نے 10 عظیم نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہم بندوں کے لیے بلکہ پوری دنیا انسانیت کے لیے، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، مانتا ہو نہیں مانتا ہو، اللہ کی عبادت کرتا ہو نہیں کرتا ہو، اللہ تعالیٰ نے ان 10 عظیم نعمتوں کو سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا۔ پھر یہی بات نہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی رغبتیں ہیں، اپنی اپنی آرزویں ہیں، کسی کو بنگلہ چاہیے، کسی کو فارم ہاؤس چاہیے، کسی کو ایپل کا فون چاہیے، کسی کو اور چاہیے، ہے نا۔ اللہ کہتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو تم نے مانگا اللہ سے، اللہ نے وہ ساری نعمتیں عنایت کی۔ سبحان اللہ۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ نے جو تم نے مانگی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری آرزویں پورا کی۔ اللہ کہہ رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ ہمارا جسم کو لے لیں، کتنی عظیم نعمتیں ہیں۔ ایک ایک میکانزم آپ دیکھ لیں، آپ ایک دانت خراب ہو گیا، بنانے کے لیے 15,000 20,000 ایک دانت کے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ غور کر کے دیکھیں، آپ اللہ تعالیٰ نے میرے آپ 50 کروڑ 50 کتنے بھی لگا لیں، آپ ایک ایک آرگنز کے جو ہے سمجھ رہے آپ میکانزم نہیں بنا سکتا آدمی پیسے سے۔ اللہ نے اتنی ساری عظیم نعمتیں دی، اگر نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے لا تحصوها، تم گن نہیں سکتے۔ تو کیا کرنا، 10 عظیم نعمتیں اللہ نے دی اور ہماری من پسند کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ابھی اللہ کہہ رہا ہے ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ظالم، بڑا نادان، بڑا ناشکرہ۔ تو ہونا ہی چاہیے کہ اتنی ساری عظیم نعمتیں جب اللہ دے رکھا ہے ہم سب کے لیے، اللہ کی بڑائی کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں ایک ایک نعمت پر۔ اب راستے پہ نکلیے، آپ جو ہے سمجھ رہے، آپ جو ہے آپ کو فکر ہے کہ میرے پاس یہ نہیں وہ نہیں، تھوڑا باہر جا کے دیکھیں، کسی کے پاس چھت نہیں ہے، کسی کا پیر نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا سہارا نہیں ہے، سمجھ رہے آپ، اللہ تعالیٰ نے ہم کو سب نعمتیں دیا، سبحان اللہ۔ کسی کے پاس سب کچھ ہے کھانے پینے کے لیے، لیکن کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے۔ اللہ ہم کو عظیم بنایا، یہ نعمتیں اللہ نے کیوں دے رکھی ہے؟ ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً انسان ہے نا بڑا نادان ہے، ظلوم بڑا جو ہے ظلم کرنے والا ہے، اور جو ہے کفار بڑا ناشکرہ انسان۔ کتنا بھی دو، اللہ کی کتنی بھی نعمتیں مل جائے، سمجھ رہے آپ، شکر کرنے کے بجائے آدمی ناشکری پہ اتر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناکفری کرتا، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، میرے آپ اللہ سے جو ہے اللہ کی جیسے عبادت کرنی چاہیے ویسی عبادت نہیں کرتا۔ یہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ رکھ دیا۔ تو یہ جو 3 آیتیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اس میں نصیحت کیا ہے؟ نصیحت یہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم کو ملی ہیں وہ 2 طرح کی ہیں۔ ایک نعمتیں عمومی ہیں، جو 10 نعمتیں جو میں بتایا اللہ نے سب کو دیا، سمجھ رہے آپ، اور خصوصی نعمتیں، خصوصی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہم نے مانگا اللہ نے دے دیا، سمجھ رہے آپ۔ کسی نے دعا کی اے اللہ تو حج کی توفیق دے، اللہ نے توفیق دے دی۔ اللہ نے کسی نے دعا کی اے اللہ صالح نیک اولاد دے دے، اللہ تعالیٰ نیک اولاد اللہ نے عنایت فرما دی۔ یہ جو خصوصی سمجھ رہے آپ جو نعمتیں اللہ کی طرف سے ملی ہیں، سمجھ رہے آپ، ان سب کا تقاضا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے شکر گزار بن کے رہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3-4 دعائیں اللہ تعالیٰ نے آگے والی آیتوں میں ہمارے لیے رکھا ہے۔ یہ اصل موضوع ہے سورہ ابراہیم ہے نا، ابراہیم میں ابراہیم کی زندگی نہیں ہے کچھ بھی۔ بقیہ سورہ انبیاء اگر آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا بچپن بیان کیا، ان کی جوانی بیان فرمائی ہے نا انبیاء میں، ٹھیک ہے۔ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی شکر گزاری کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ان آیات کے اندر۔ یہی اس صورت کا موضوع ہے کہ اللہ کے شکر گزار بنے۔ پہلی آیت دیکھیں آپ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم نے کا دعا فرمایا، پہلی دعا
مفسرین نے لکھا ہے یہ اس وقت کی دعا ہے جب حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھ رہے آپ جی کہاں لا کے چھوڑ کے گئے تھے؟ مکے کے قریب چھوڑ کے گئے تھے. صفا اور مروہ پہاڑی کے درمیان ہے نا، وہیں پہ کہیں چھوڑ کے گئے تھے جہاں ان کی والدہ ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل رہا کرتے تھے. چھوڑ کے گئے، بہت چھوٹے تھے اسماعیل. دیکھیے دعا، دیکھیے آپ دعا کریں اللہ سے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ اس شہر کو، ابھی بسانے، ابھی بسنے والا ہے بعد میں، دعا کر رہے ہیں اے اللہ اس شہر کو تو کیا کر امن والا بنا دے. وَجْنُبْنِي مجھے، وَبَنِيَّ اور میری اولاد کو بچا لے، أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ کہ ہم بتوں کی پوجا کریں، بتوں کی عبادت کریں. اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو تو توحید پہ قائم رکھ، میرے یہاں بتوں کی عبادت سے بچا لے. بچہ چھوٹا تھا لیکن باپ کی تڑپ دیکھیں موحد بنانے کی. سمجھ رہے آپ، بچہ چھوٹا تھا میرے یہاں باپ کی تڑپ دیکھیں کہ میرا بیٹا مشرک نہیں بننا، میرا بیٹا بتوں کی عبادت نہیں کرنا، میرا بیٹا امن کے ساتھ رہنا. سبحان اللہ. اسی لیے پتہ نہیں کہاں سے لا کر یہاں وادی غیر ذی زرع جہاں پانی ہے نہ درخت ہے کچھ نہیں تھا وہاں لا کر چھوڑ کے گئے. یہ دعا قبول ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو امن والا شہر بنایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو توحید کا جو ہے بتانے والا. اور اللہ نے سبحان اللہ اس دعا کے بعد دیکھیں کہ اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں. کیا بتاتے ہیں؟ ربی اے میرے رب انہن اضللن کثیرا، یہ بتا ہے نا یہ بہت سارے لوگوں کو بگاڑ دی، بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ان بتوں کی وجہ سے خراب ہو گیا. اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو کیا کر بتوں کی عبادت سے بچا لے. فمن تبعنی فانہ منی، جس نے میری اتباع کی وہ میرے خاندان سے ہے. ومن عصانی، جو نبی ہونے کے ناطے میری نافرمانی کی، فانک غفور رحیم، تو بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا. اس کے بعد دعا کرتے ہیں ربی انی اسکنت من ذریتی، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو میں نے یہاں بسایا. کہاں؟ بوادن، ایسی وادی میں غیر ذی زرع، جہاں پر کوئی مدریام جو ہے پودا نہیں، کچھ بھی نہیں تھا. مکے کے اندر جب مکہ آباد ہوا تھا کچھ بھی نہیں تھا، ریگستان تھا. آج بھی ریگستان نہیں ہے مکہ، آج بھی ریگستان. عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے پاس، محترم گھر کے پاس. اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی. اللہ تعالیٰ نے وہاں کعبۃ اللہ کی جو ہے تعمیر فرمائی اور محترم گھر بنایا. اللہ سے دعا کر رہے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ میری اولاد ہے نا، یہ میری ذریت نماز قائم کرے. پھر فجعل افئدۃ من الناس، اے اللہ تو لوگوں کے دلوں کو، سمجھ رہے آپ، اس علاقے کی طرف، اس شہر کی طرف، اس گھر کی طرف تو پھیر دے. ورزق من الثمرات، اے اللہ تو ان کو رزق دے. لعلہم یشکرون، تاکہ یہ ہے نا جو بھی مکے میں آئے، جو بھی یہاں آباد ہو، میری اولاد میں سے، میری نسل میں سے سب تیرے شکر گزار بندے بن کر رہیں. اے اللہ تو اس کی توفیق دے. سبحان اللہ. آیت نمبر 37 کی جتنی دعائیں تھی اللہ نے سب دعا قبول فرما لی. آج بھی لاکھوں لوگ کعبۃ اللہ مکۃ المکرمہ کی زیارت کے لیے، عبادت کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، عمرے کی ادائیگی کے لیے، حج کے لیے، سمجھ رہے آپ، لاکھوں لوگ سالانہ سبحان اللہ جن کا دل لگا ہوا ہے کہ مکہ جانا ہے، عبادت کر کے آنا ہے. یہ دعا قبول ہو گئی. اور رہی بات پھلوں کی، سمجھ رہے آپ، سال کے 12 مہینے ہر طرح کے پھل ہے نا کعبۃ اللہ میں ملتے ہیں. حج میں دیکھے ہوں گے آپ 50 لاکھ لوگ حج کرتے ہیں، 50 لاکھ لوگ حج کرتے ہیں. 50 لاکھ لوگوں کے لیے میرے یہاں جو فروٹس کا انتظام اللہ تعالیٰ کر رکھا ہے، جہاں ایک درخت بھی نہیں، پورے مکے کے اندر ایک درخت آپل کا نہیں ملے گا، ایک سنترے کا نہیں ملے گا، ایک انگور کا نہیں ملے گا آپ کو، کھجور کو چھوڑ کر. آپ سوچ کے دیکھیں، آپ دنیا بھر کے پھل فراوانی کے ساتھ ملتے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے قبول فرما لیا. کیوں؟ لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر گزار بندے بن سکیں. اور بھی دعائیں ہیں انشاءاللہ ابراہیم کی، کل انشاءاللہ
بقیہ دعاؤں پر ہم بات کریں گے۔ یہ آیتیں دراصل میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، اس سے سیکھنے والی بات کیا ہے ہمارے اندر سے ہم کو شاکر بننا۔ جو اللہ نے دیا سمجھ رہے آپ سب سے الگ دیا، ہم ان کو دے کر کیا کرتے ہیں؟ اپنی نیتیں خراب کر لیتے ہیں، یہی ہماری خرابی۔ ہم جو کچھ ہیں سب سے بیسٹ، اللہ نے جو کچھ ہم کو دیا ہے سمجھ رہے آپ، دنیا کے سمجھ رہے آپ لاکھوں لوگ نہیں تھے جو اللہ تعالیٰ ہم کو دیا۔ اگر آپ 3 وقت گرم روٹی کھاتے ہیں، میرے آپ فریش کھانا کھاتے ہیں، ناشتہ کھاتے ہیں، دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، اور جو رات کا کھانا کھاتے ہیں گرم گرم جو بھی گھر میں پکایا جاتا ہے کھاتے ہیں اگر آپ، تو دنیا کے 23% مالداروں میں آپ کا شمار ہوگا، کیونکہ دنیا کے سمجھ رہے آپ 67% میرے آپ لوگ ایسے ہیں جو 3 وقت کھانا ان کو میسر نہیں، آج بھی 3 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے۔ کوئی 2 وقت کھا رہے ہیں، کوئی 1 وقت کھا رہے ہیں، کوئی پرانا کھا رہا۔ اگر 3 وقت ہم گرم گرم چیزیں کھاتے ہیں اگر دنیا کے اندر روزانہ، سبحان اللہ، آپ سوچیں دنیا کے 29% لوگوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ ماشاءاللہ ہمارے پاس کتنے طرح کے جوڑے ہیں کپڑے، سمجھ رہے آپ کتنی طرح کے اللہ کی نعمتیں ہیں، بس شکر کرنا سیکھیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نافرمانی سے بچیں، خوب اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں، یہی ان آیتوں کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بولنے والا مجھے، سننے والے ہم تمام کو اللہ تعالیٰ شاکر بنائے، اور اللہ کی بندگی کرنے والا بنائے، اللہ کی نعمتوں پر میرے آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔